الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اہل و عیال پر نفقہ کا واجب، آج اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ چند حدیثیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو مختلف کتب میں روایت کیا ہے۔ سنن دارمی رقم الحدیث 1651 اور صحیح مسلم شریف رقم الحدیث 1034 اور سنن ابی داؤد 1676 رقم الحدیث اور سنن نسائی رقم الحدیث 2544، مسند احمد رقم الحدیث 8970۔ یہ مختلف کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے عرض کیے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لاجپال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کو محتاج نہ بنائے۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو آدمی کو محتاج نہ بنائے، یعنی آپ نے سارا مال صدقہ کر دیا لیکن پھر اپنے لیے کچھ نہ باقی بچا، جس سے انسان کو بعد میں محتاجی اٹھانی پڑے۔ فرمایا نہیں، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو انسان کو محتاج نہ بنائے، اور فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی وہ ہاتھ جس سے دیا جاتا ہے، وہ ہاتھ جو دینے والا ہے، خیرات کرنے والا ہے، وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور سب سے پہلے اس پر خرچ کرو جو تمہارے اہل و عیال ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم اس پر خرچ کرو جو تمہارے اہل و عیال ہیں، جو تمہارے گھر والے ہیں، ان سے شروع کرو، ان پر خرچ کرو، ان سے خرچ کی ابتدا کرو، اور تمہارے اہل و عیال جو ہیں ان پر خرچ کرو۔ اور آگے فرمایا کہ عورت کہے گی یا تو مجھے کھانا دے یا پھر مجھے طلاق دے۔ اگر انسان اپنی ازواج کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اس سے تنگ آ جائے گی، اسے کہے گی کہ یا تو میرے اخراجات پورے کر یا مجھے طلاق دے دے۔ احباب وقار، اس کے بعد فرمایا غلام، جو نوکر ہے، غلام ہے، وہ کہے گا مجھے کھانا کھلا اور کام میں لگا۔
مجھے کھانا کھلا اور کام میں لگا دے، میری ضروریات پوری کر تو میں تیرا کام کرتا رہوں گا۔ اور بیٹا کہے گا مجھے کھانا کھلا، مجھے کھانا دے، مجھے میری ضروریات پوری کر، مجھے کسی کے آسرے پر مت چھوڑ۔ ابا وقار، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور اس کے مختلف حوالے آپ کی سماعتوں کے پیش کیے، نظر کیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرے۔ یہ دوسری حدیث، اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے اور صدقے کے بعد خوشحالی رہے، انسان کسی کا محتاج نہ بنے۔ اور حضرت معمر کا بیان ہے، حضرت سفیان ثوری دریافت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے متعلق سن رکھا تھا جو اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر یا کچھ سال کی خوراک جمع کر رکھتا تھا، اور اس کے بارے میں کہا گیا، حضرت معمر کہتے ہیں اس وقت بات میرے ذہن میں نہ تھی، پھر ایک حدیث یاد آئی جو ابن شہاب زہری سے میں نے سن رکھی تھی، اور جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنو نضر کے قبیلے کے باغ کو کی پیداوار کو بیچتے، فروخت کرتے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کی خوراک کو بچا کر رکھ لیتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، حضور کا معمول، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو مختلف کتب میں بیان کیا گیا ہے، مسند احمد رقم الحدیث 172 اور سنن ترمذی شریف رقم الحدیث 1719، صحیح مسلم شریف رقم الحدیث 1757 اور سنن ابی داؤد رقم الحدیث 2965 اور سنن نسائی رقم الحدیث 4140 اور صحیح بخاری شریف جلد نمبر 100 اور صفحہ نمبر 196 اس پر یہ حدیث موجود ہے۔ بابی وقار، یہ چند حدیثیں عرض کی، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرے جتنے دوست احباب اس پروگرام کو سنتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں،
رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو دوست احباب بیمار ہیں، حدیث مصطفیٰ کا صدقہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، مالک مولا ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، میرے مولا ان کو پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں، ان کے روزگار کے اسباب پیدا فرما۔ رب کائنات جو تنگ دست ہیں، ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ والسلام۔